جی السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل، اور آج ہم بات کریں گے کتاب کلچر سے لے کے کمپیوٹر کلچر تک کے حوالے سے. اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان طاہر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں انتہائی مشکور ہوں اسد صاحب کا کہ انہوں نے دوبارہ موقع دیا آج گفتگو کا. آج کی بات میں جو انہوں نے موضوع جس کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کتاب کلچر سے کمپیوٹر کلچر تک کا سفر. کمپیوٹر سائنس کی جدت کی بہترین رونمائی ہے. سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے، جتنی بھی ترقی کی منازل طے کی ہیں، آج کا کمپیوٹر اسمارٹ فون کی صورت میں بھی ڈیوائسز موجود ہیں آپ کے پاس. کمپیوٹرز بھی موجود ہیں، لیپ ٹاپس موجود ہیں، پیڈز موجود ہیں، کچھ بھی آپ جو ڈیوائسز الیکٹرانک موجود ہیں وہ سائنس کی جدت کی رونمائی کر رہی ہیں، سائنس کی جدت کی عکاسی ہیں. لیکن سائنس کی جدت کتاب پر منحصر ہے. کسی بھی علم کی بنیاد کائنات میں کتاب ہے. اب بڑی حیرت انگیز بات ہے یہ. اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید واضح کرتے چلے جائیں اپنے ناظرین کے لیے، علم کتاب سے جنم لے رہا ہے اور ہمیشہ سے کتاب کو ضرورت رہی ہے ہادی کی. بڑا خوبصورت ربط ہے یہ. مطلب یہ تین منازل ہیں اور تین زاویے ہیں، تین پیرامیٹرز ہیں جو آپس میں جڑ رہے ہیں: علم، کتاب، ہادی. کتاب علم کو جنم دے رہی ہے. جتنا بھی علم کائنات میں پھوٹ رہا ہے وہ کسی بھی نوعیت کا علم ہے، چاہے مذہبی ہے، چاہے دینی، دنیاوی، کسی بھی نوعیت کا علم ہے، چاہے روحانیت ہے، کوئی بھی فلسفہ ہے، کتاب اس کی بنیاد ہے. لیکن کتاب کے پیچھے ہادی موجود ہے جو کہ کتاب کا وارث ہے. ایون آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ لیجئے، اب اس کے پیچھے بھی ہادی موجود ہے. قرآن مجید کے پیچھے بھی ہادی موجود ہے کہ ہادی کتاب پر ہے تو کتاب کی ویلیڈیٹی بہت زیادہ ہے. کتاب انتہائی مستند ہے. کیوں؟ اس کے اوپر ہادی موجود ہے. اور پھر اس کتاب سے ہادی کے اوپر سرپرستی میں جو علم کائنات میں پھیلتا ہے وہ انتہائی نایاب اور انتہائی برکت والا ہوتا ہے. برکت اور رحمت کے زاویوں کے ساتھ ان گندا ہوا رحمت و برکت میں پروردگار کی وہ کائنات میں علم بڑھتا ہے. اب اس میں انتہائی ضروری بات یہ ہے کہ وہ علم، وہ کتاب، وہ ہادی ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص دین، کسی خاص فرقے، کسی خاص نظر یا کسی خاص رنگ سے ہو. ہادی کی ذات کی پاکیزگی انتہائی اہم، کتاب سے بھی افضل پاکیزگی ہادی کی. اور ہادی کی پاکیزگی کے ساتھ اس کتاب میں ہادی کی پاکیزگی کتاب کی مضبوطی میں ڈھلتی ہے. ہادی کی ذات کی پاکیزگی، ہادی کی ذات کی روحانیت، ہادی کی ذات کی فوقیت اس کی کتاب میں ڈھلتی ہے، اس کی کتاب میں سرایت کرتی ہے. اور پھر وہ اس کتاب سے علم کی صورت کائنات میں بڑھتی ہے. اور پھر جو اس کتاب سے مستفید ہوتا ہے اس میں اس ہادی کی بھی شخصیت کے تمام پہلو سرایت کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، آپ کسی بھی آتھر کی کتاب پڑھتے ہیں، کسی بھی رائٹر کی کتاب پڑھتے ہیں، در حقیقت آپ اس کتاب میں اس آتھر کو اپنا رہے ہوتے ہیں، اس مصنف کو اپنا رہے ہوتے ہیں جس کی کتاب پڑھ کے آپ کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو در حقیقت سائنس کی جدت کتاب پر ہی منحصر ہے. آج کل بڑا سلسلہ چلا کہ سائنس کی جدت کے ساتھ ساتھ مختلف زاویے، مختلف چیزیں سامنے آئیں، پڑھنے کے مختلف طریقے سامنے ہیں. لیکن یقین مانیے اور یقین رکھیے اس بات پر کہ کتاب سے افضل سورس آف نالج، ٹھیک ہے، وہ صرف ہادی ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا علم کو کتاب سے لیجئے،
جس کی سرپرستی ہادی کر رہا ہے، اور پھر اس کو علم کو اپنے لیے کسی نہ کسی صورت میں فائدے کے طور پر استعمال کیجیے جس سے کسی کو نقصان بھی نہ ہو۔ اب سائنس اور ٹیکنالوجی کا مثبت جو ہے استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی علم ہو کائنات میں، صرف سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھی ہٹ کے اگر ہم بات کریں، کوئی بھی علم ہو، اس کا مثبت استعمال آپ کی اپنی انٹینشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں، آج کی ہی دور کے ہمارے ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے اس بات کو کہ جی جدید جو پریکٹسز چل رہی ہیں ان میں سے کوئی اگزامپل دی جائے۔ آج کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ استعمال ہو رہی ہیں جی، مختلف طریقے استعمال ہو رہے ہیں جس میں آپ ہیکنگ کا ایک طریقہ، میں چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں جی، ہیک ہو گئی ہے یہ ویب سائٹ، ہیک ہو گئی ہے، جو بھی ہیکنگ کا یہ جی میرا سافٹ ویئر ہیک ہو گیا، یا جو بھی آپ ٹرم استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے، لیگل کنٹرول کرنے جی 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 بالکل۔ تو وہ جو ہیکنگ ہوتی ہے اب وہ اسی ٹیکنالوجی کا منفی استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال کیا ہوگا کہ آپ اسی مثبت استعمال سے، جہاں سے آپ ہیکنگ کے لیے اتنی جدوجہد تگودو کر رہے ہیں، اسی کے ذریعے آپ ایک نئی چیز کیوں نہیں بنا دیتے جس سے کائنات مستفید ہو، جس سے لوگ مستفید ہوں، جس سے علم سے لوگ مستفید ہوں۔ آپ ہادی کا درجہ دیں، اپنی اس تخلیق کو کتاب کا درجہ دیں، اور کتاب سے لوگوں کو علم دیں، لوگ مستفید ہوں۔ ہادی، کتاب، علم، بات وہیں پر ہی موجود ہے جہاں سے میں نے اپنے موضوع کا آغاز کیا تھا۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہمارے اپنی ارادے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، ہماری اپنی نیتوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نیت کائنات میں دوسروں کو فائدہ دینے کی ہے تو یقین مانیے کہ آپ کا فائدہ تو لکھا جا چکا ہے۔ تو یہ اسی چیز پر منحصر ہے کہ آپ کائنات میں دوسروں کو فائدہ کس طرح دیں گے۔ جیسے ہی آپ دوسروں کے لیے مثبت سوچیں گے، آپ کے لیے مثبت ہونا واجب ہے پروردگار کی طرف سے۔ ٹیکنالوجی کا ہم مطلب اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اس سے بک ریڈنگ کی جا سکتی ہے، اس سے کوئی ایجوکیشنل کوئی فارم بنائے جا سکتے ہیں جس سے لوگوں کو دور دراز علاقوں کو رہنے والوں کو فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، ٹیکنالوجی کا بڑا مثبت استعمال ہے، یہ بہت مثبت استعمال ہے۔ ٹیکنالوجی نے آسانی پیدا کر دی ہے، اس آسانی سے مثبت طور پر فائدہ مند ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لوگ اپنے بلز پے کر سکتے ہیں، جی بالکل 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 ایسے ہی ہے۔ تو ٹیکنالوجی نے جدت تو لائی ہے آپ کی زندگی میں، اور دیکھیں وقت کے ساتھ، دور کے ساتھ خود اپنی ذات کو جدت میں ڈھالنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی ذات کو وقت کے ساتھ، دور کے ساتھ جدت میں نہیں ڈھالیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں۔ بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جدت کو اپنائیں، جدت کو اپنائیں گے تو آپ وقت کے ساتھ ساتھ مزید علم بھی، آپ خوبصورت علم سے بھی مستفید ہو سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں میں آسانی بھی لا سکیں گے، اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرنے کے قابل ہوں گے آپ۔ چلے جی، تھینک یو ویری مچ ارسلان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آج کا جو ٹاپک تھا کتاب کلچر سے لے کے کمپیوٹر کلچر تک، اس پہ آپ نے اپنی روشنی ڈالی، اس پہ آپ اپنے تبصرہ کیا، اپنے پوائنٹ شیئر کیا۔ ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئے ٹاپک سے دوبارہ ملاقات ہوگی، جب تک اللہ حافظ۔